تم ایک گناہ کر کے ڈر جاتے ہو، تم خوف زدہ ہو جاتے ہو، اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی سے تمہارا دل تمہیں منافق ہونے کا فتویٰ دینے لگتا ہے۔ تم اس اندیشے میں کٹتے ہو کہ اب تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، اب تمہاری توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، اور انہی باتوں کا بوجھ لیے تم اپنے دل کو بوجھل رکھتے ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب تم ندامت کے ساتھ پلٹتے ہو تو تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ تمہارا رب کہتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ اس بار تم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ مت سوچا کرو کہ اس گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کریں گے یا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور معاف کریں گے، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، پھر چاہے وہ تمہاری نماز کا رہ جانا ہی کیوں نہ ہو، یا قرآن کی تلاوت میں سستی، یا پھر ضبط کا ٹوٹ جانا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا تمہیں یقین نہیں وہ معاف کر دے گا؟ کیا تمہیں اپنے رب کے کلام پر بھروسہ نہیں؟ تم ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برا گمان کیوں رکھتے ہو؟ تم توبہ تو کرو، وہ معاف کرنے کو بے نیاز ہے۔ تم پہل تو کرو، وہ تمہیں مغفرت کے آنچل میں چھپا لے گا۔ جانتے ہو اپنے رب سے محبت کرنا کیسا ہے؟ اس کے رنگ میں رنگنا کیسا ہے؟ جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان پا لیتے ہو تو تمہیں ہر مشکل بھی اس کی محبت لگتی ہے۔ تمہیں تمہارے اذیت بھرے لمحات میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہنسنا سکھا دیتی ہے۔ تم راتوں کی خاموشی میں اپنے رب سے بات کرتے ہوئے دل میں اس کی باتوں کو محسوس کرتے ہو، گویا وہ تمہیں جواب دے رہا ہو۔ جب تم اپنے رب کی محبت کی منازل طے کر رہے ہوتے ہو تو ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ تم تنہا رہ جاتے ہو۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ تم تنہا رہ جانے کے خوف سے اوپر اٹھ جاتے ہو۔ تمہیں لوگوں کی تربیت سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت میں سکون ملتا ہے۔ تم لوگوں سے بھاگتے ہو اپنے رب سے بات کرنے کے لیے۔ تم تنگ راہوں پر کھڑے ہو کر بھی مسکراتے ہو، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ کی بجائے لوگوں کو اپنے مسائل بتاتے ہو تو تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا دوست تم سے ناراض ہو گیا ہے اور تم اسے منانے کو دوڑتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہی وہ واحد جذبہ ہے جو تمہیں ہر خوف سے آزاد اور تمہاری روح کو سرشار کرتا ہے۔